الحمدللہ نعمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع رکوع سے متعلق تسبیحات کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں جانکاری حاصل کرنے کے حوالے سے ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس چیز کے متعلق بھی آپ ادراک حاصل کریں کہ ان تسبیحات کو درست انداز میں کس طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے، اور اس میں جو غلطیاں کی جاتی ہیں ان سے کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع فرمایا تو شروع کیا سبحان ربی العظیم۔ آپ کا رکوع آپ کے قیام کے برابر تھا۔ اس میں دو غلطیاں بڑی کی جاتی ہیں، اس کو سبحانہ پڑھتے ہیں، سبحانہ نہیں ہے۔ حرف ہے صحیح الفاظ جو ہیں وہ یہ ہیں سبحانہ، یل عظیم کہتے ہیں، یل عظیم نہیں ہے، عظیم ضا موٹا ہے اور عین کی ادائیگی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سبحان ربی العظیم۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قبیلے کو اکٹھا کر کے نماز پڑھ کر دکھائی، اور اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قرار دیا۔ پھر آپ نے اللہ اکبر کہا، رکوع کیا، پھر 3 بار کہا سبحان اللہ وبحمدہ۔ لفظ اللہ کا لام یہاں موٹا پڑھا جائے گا، ہا اور ہا دونوں کا فرق نمایاں کیا جائے گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدہ، اللہم مغفر لی۔ اگر ملا کر پڑھیں گے تو وبحمدہ ہی کے اوپر جو ہے مد پڑی جائے گی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدہ اللہم اغفر لی۔ اے اللہ تو پاک ہے، اے ہمارے رب تیری ہی تعریف ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، رسول اللہ رکوع اور سجدے میں یہ دعا پڑھتے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اگر ملا کر پڑھیں تو سین کو را کے ساتھ ملائیں گے، قدوس کو را کے ساتھ ملاتے ہوئے قدوسر پڑھیں گے۔ ملاحظہ فرمائیے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اس کا اجرا کیسے کریں گے؟ ہا نمایاں کیا جائے گا، قاف موٹا پڑھا جائے گا، سین کی سیٹی نمایاں ہوگی اور را موٹا پڑھا جائے گا۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ نہایت پاک، بہت زیادہ بڑائی اور عظمت والا اور عیوب و نقائص سے خوب پاک و منزہ ہے، جو فرشتوں اور روح کا رب ہے۔ روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، ان کو روح الامین بھی کہتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، آپ کو پایا کہ رکوع یا سجدے میں یہ دعا پڑھ رہے تھے، سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت۔ اب اس کو 2 طریقے سے پڑھتے ہیں۔ کاف کے اوپر وقف کریں گے تو وبحمدک پڑھا جائے گا، دونوں لاموں کے اوپر مد پڑی جائے گی، سبحانک وبحمدک۔ اگر ملا کر پڑھا جائے سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت، تاکہ مخرج کو پکڑیں گے
اس کا اظہار زیادہ نہیں ہوگا، لیکن ادائیگی صحیح اسی صورت میں ہوگی، ان کے اوپر گناہ کیا جائے گا۔ تو پاک ہے، تیری ہی تعریف و ثنا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ایک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوا، آپ نے سورہ بقرہ کی قرات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والی آیت سے گزرتے تو رک کر رحمت کا سوال کرتے، عذاب والی آیت سے گزرتے تو رک کر پناہ طلب کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قیام کی مقدار رکوع کیا، یعنی برابر برابر، اور رکوع و سجدے میں یہ دعا پڑھی، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت، یہ تا وقف کی صورت میں ہا پڑھا جائے گا، والعظمہ ضا موٹا پڑھا جائے گا، ملا کر پڑھتے ہیں، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، قہر و قدرت، طاقت و عظمت، عظیم الشان سلطنت و بادشاہت، کبریائی اور عظمت والے اللہ کی میں تسبیح بیان کرتا ہوں۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں یہ دعا پڑھی، اس کو سجدے میں نہیں پڑھا گیا، اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت انت ربی خشع لک سمعی وبصری ومخی وعلمی وعصبی وما استقلت به قدمی للہ رب العالمین، اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت انت ربی خشع لک سمعی وبصری ومخی وعزمی وعصبی وما استقلت به قدمی للہ رب العالمین۔ اے اللہ، میں نے صرف تیرے لیے ہی رکوع کیا اور تجھ پر ہی ایمان لایا، تیرا ہی مطیع ہوں، تو ہی میرا رب ہے۔ میرے کان، میری آنکھیں، میرا سر، میری ہڈیاں، میرے پٹھے اور جسے میرے پاؤں اٹھائے ہوئے ہیں یعنی میرا جسم، اللہ رب العالمین کے لیے خشوع و عاجزی کرنے والے ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو یہ دعا پڑھتے، یہ دعا بھی رکوع سے متعلق ہی ہے، اس کو سجدے میں نہیں پڑھیں۔ اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت وعلیک توکلت انت ربی خشع لک سمعی وبصری ودمی ولحمی وعظمی وعصبی للہ رب العالمین۔ یاد رکھیے، رکوع و سجود میں قرآن پڑھنا ممنوع ہے، جیسا کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا، آگاہ رہو کہ رکوع و سجود کی حالت میں قرآن پڑھنے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حالت رکوع و سجود میں قرآن پڑھنے سے منع فرما دیا ہے۔ رکوع میں کم از کم تسبیحات 3 مرتبہ پڑھیں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اپنے قبیلے کو جمع کر کے نماز پڑھ کر دکھائی اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قرار دیا۔ پھر آپ نے اللہ اکبر کہا، رکوع کیا، پھر 3 بار کہا سبحان اللہ وبحمدہ۔ یہ تسبیح رکوع اور سجدے دونوں کی ہے۔ حضرت جعفر بن برقان کہتے ہیں، میں نے امام ظاہری رحمہ اللہ سے اس کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا، جب ہڈیاں اپنی جگہ پر پہنچ جائیں اور قرار پکڑ لیں۔ میں نے کہا کہ میمون تو کہتے ہیں کہ 3 تسبیحات ہوں، تو فرمایا کہ میں بھی یہی کہتا ہوں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، مکمل سجدہ تو 7 تسبیحات سے ہوتا ہے، 3 بھی جائز ہیں۔
رکوع و سجود میں کم از کم 3 بار تسبیحات پڑھنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ کی حد متعین نہیں۔ ان دعاؤں میں سے کوئی دعا انتہائی عاجزی و انکساری، خشوع و خضوع اور حضور قلب اور یقین کے ساتھ پڑھیں، دنیا و آخرت کی بھلائیاں سمیٹ لیں۔ یہ نورانی اور مبارک دعائیں خود بھی باترجمہ پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔